صل علی صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم کا پانی سب سے بابرکت پانی ہے، بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے بھی زیادہ بابرکت پانی ہے، جنتی پانی سے بھی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر کیا گیا تو ان کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے برتن تو جنت سے لایا گیا تھا، لیکن پانی جو آیا تھا وہ زمزم کا پانی تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنتی پانی سے بھی زیادہ افضلیت والا پانی ہے، اور اس کی تاریخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حضرت حاجر علیہ السلام ان کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چکریں انہوں نے کاٹی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے زمزم کا چشمہ اور زمزم کا یہ کنواں وہاں سے جاری فرمایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں لوگ اس سے سیراب اور مستفید ہو رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، زمزم خیر ماء یعلم، کہ روئی زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، اور یہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ خوراک بھی ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ پھر آگے تفصیل ارشاد فرمائی کہ اگر اس کو شفا حاصل کرنے کی نیت سے پیو گے تو شفا مل جائے گی، اگر سیر ہونے کی نیت سے پیو گے تو سیر ہو جاؤ گے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، اگر کسی چیز سے پناہ کے حصول کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم کا پانی پیتے تھے تو اس وقت یہ دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں آپ سے نفع والا علم اور وسعت والا رزق اور ہر بیماری سے شفا طلب کرتا ہوں۔ اس لیے زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بھی نیت دل میں ہو وہ نیت دل میں لانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمزم کے پانی کے برکت سے وہ مقصد بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی کڑے ہو کر بھی پینا ثابت ہے اور بیٹھ کر پینا بھی ثابت ہے۔ طواف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا ثابت ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کا مسلسل معمول یہ ہو کہ وہ پینے کے لیے زمزم کا پانی ہی استعمال کرے، اور زمزم کے پانی کو پینے کے لیے اسی طرح اپنے جسم پر ملنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو بھی اس سے کیا جا سکتا ہے، غسل وغیرہ استنجا اس سے کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بابرکت پانی ہے، اور شفا کے حصول کے لیے بھی یہ پانی مجرب ہے اور انتہائی بابرکت پانی ہے زمزم کا پانی۔ صل علی صل علی صل علی